السلام علیکم دوستو، بہت ہی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستو بس سٹوری کی طرف جلدی آتے ہیں۔ میری آواز تھوڑی خراب ہے تو زیادہ بک بک نہیں کر دے۔ اچھا دوستو، یہ میرے جو دادا جان ہے اس کی سٹوری ہے۔ میری امی کہتی ہے کہ وہ جو ان کے والد ہیں وہ بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اب ایک ایسا شخص تھا کہ کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کے کام میں ٹھانگ نہیں لڑایا، کبھی مطلب بالکل سوبر سیدھا سادہ اور بالکل معصوم سا شخص تھا میرے جو دادا ہے۔ تو سوری میری جو نانا ہے، تو میری امی کہتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اس طرح مطلب رات کو میری امی کہتی کہ میں چھوٹی سی تھی، تو اتنی چھوٹی نہیں تھی لیکن 12-13 سال کی تھی، میں سو رہی تھی تو مجھے رونے کی آواز آئی۔ تو میں نے دیکھا تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے بہت زیادہ رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ اپنے چارپائی کی طرف جانے لگا تو اپنے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی سے مخاطب بھی ہے، اور انہی باتوں کا جواب بھی کوئی دے رہا ہے، اور وہ کبھی ہاں کبھی نہ میں سر ہلا رہا ہے، اور مطلب زبان سے بھی اعتراف کر رہا ہے کہ نہیں، پھر کہتا ہاں، پھر کہتا نہیں، تم ابھی جاؤ، اور اس طرح۔ تو امی کہتی ہے میں نے یہ سین دیکھا لیکن میں چھوٹی تھی، میں کافی ڈر گئی اپنے والد سے اور جلدی سو گئی نا۔ وہ کافی بوڑھے شخص تھے۔ تو پھر اگلی رات، اچھا یہ بات میرے دل میں اٹک گئی تھی، میں نے گھر میں نہیں بتایا کیونکہ ایک تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے والد کو شاید کوئی بیماری ہے، یا مطلب بہت میں کم عمر تھی، تو میں نے یہ بات چھپائی، اور اس دن میں بہت اداس تھی نا۔ تو پھر اسی طرح 2-3 دن بعد میری امی نے مجھے بولا کہ آپ اتنی خاموش، یعنی ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے جب بچے خفا ہو یا بیمار ہوتے ہیں۔ تو میں نے امی کو بتایا کہ امی میں نے رات کو وہ لوگ اپنے والد کو بابا بولتے تھے نا، بابا کو دیکھا تھا، بابا جانی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ امی نے کہا نہیں وہ دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں امی، دعا کے بعد بھی وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ تو میری امی کافی حیران ہوئی، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے طور پہ کچھ انکوائری کا سوچا۔ تو ابھی رات کے اسی طرح 2-3 بج گئے تو پھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میری امی کہتی ہے کہ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے جو والد صاحب ہے وہ اسی طرح نماز پہ گڑ گڑ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پھر اٹھ کے وہ پھر اسی طرح کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ تو میں ڈر کے مارے جلدی اپنے جو ہے جو میری رضائی تھی اس میں میں نے سر چھپایا اور سو گئی۔ اور صبح پھر میں نے امی کو مطلب اٹھتے ہی ساری بات بتایا۔ میں نے کہا یہ کس ٹائم ہوتا ہے، میری تو آنکھ نہیں کھلتی، آپ کس ٹائم یہ سب کچھ دیکھتی ہو؟ تو امی نے مجھے کہا کہ اس بار جب تم یہ سب دیکھو تو مجھے جو ہے جگاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب پھر اسی طرح کچھ دن گزر جاتے تھے۔ پھر کسی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو میرے جو بابا جانی ہے وہ نماز پڑھ چکا تھا، دعا بھی مانگ چکا تھا، لیکن ایک کونے پہ کھڑا ہے اور کسی سے باتیں کر رہا ہے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو میں جلدی امی کو اٹھایا نا، میرے بالکل قریب امی کی چارپائی ہوتی تھی۔ تو امی اٹھی، امی نے دیکھا تو جیسے میں امی کو اٹھانے لگی نا، زور زور سے امی امی اٹھو امی، پھر امی نہیں اٹھ رہی تھی، بہت زیادہ سو رہی تھی۔ تو میں تھوڑا سا اپنے پاؤں جو ہے نا، پاؤں سے اپنی امی کے ماتھا جو ہے اس کو اس طرح ہلایا کہ امی۔ تو کیونکہ امی کا سر جو تھا وہ اپنی چارپائی میں میرے پاؤں والی سائڈ پر تھا، تو میں نے اس کو مطلب اٹھنا گوارا نہیں سمجھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے پاؤں سے اس کو ہلایا کہ امی امی۔ تو جیسی امی اٹھی اور کہا کیا ہوا، تو میں نے پیچھے دیکھا کہ بابا جانی کو دیکھو، جیسے میں نے پیچھے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو امی نے مجھے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو میں کافی گھبرا گئی، اور میں نے دیکھا کہ بابا جانی ایسے سو رہے تھے جیسے خراٹے لے رہے تھے۔ تو میں کافی ڈر گئی نا۔ تو پھر بہت دن گزرنے کے بعد پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہی رونے کی آواز ہے، تو میری آنکھ کھل گئی نا اس بار۔ تو میں نے دیکھا تو بابا جانی جائے نماز پہ بیٹھے رو رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، لیکن اچانک میری نظر دوسرے میں امی کو ڈھونڈنے لگی، تو جیسے میری نظر میرے والد صاحب کی چارپائی پر پڑی تو وہ وہاں سو رہے تھے،
جو میرے والد صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ سو رہے تھے، اور جائے نماز پہ جو بوڑھا شخص تھا وہ کون تھا؟ اب جیسے ہی میں نے اپنے والد کو دیکھا تو اچانک میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پہلے جو وہ رو رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جو بھی آواز آ رہی تھی وہ اچانک خاموش ہو گئی، اور وہ ایسے بس ساکت سا ہو گیا، کڑا تھا۔ تو میں ڈر گئی، تو میں جلدی اپنے لحاف میں میرے سر جو ہے اندر کیا، رو رو کے میں نے اپنا برا حال کیا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اور بس پھر اسی طرح میری پتہ نہیں کس ٹائم آنکھ لگ گئی ہے، ساری رات کانپتے کانپتے گھبرا گھبرا کے جب صبح ہو گئی تو میں نے امی کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے، تو امی کافی پریشان ہو گئی، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے ڈانٹا کہ یہ مطلب کس قسم کی سٹوری ہے۔ تو میری امی نے اسے بتایا کہ یہ کچھ مطلب مہینے سے مجھے کہہ رہی ہے کہ بابا جانی رات کو روتے ہیں، تو میرے بابا نے کہا کہ میں تو کبھی اتنی رات کو مطلب اگر روتا بھی ہوں تو ایسے تو نہیں کہ دھاڑے مار مار کے اس کو اٹھاؤں، اور بھی مطلب ہر رات تو نہیں روتا۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ اس کو ہر وقت میں روتا ہوا نظر آتا ہوں؟ تو میں کافی گھبرا گئی، اور پھر میں نے امی کو نیا جو اس میں سٹوری ہوئی تھی کہ بابا جان اپنے چارپائی پہ تھے لیکن کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے جو بابا جانی اس نے مجھے کافی ڈانٹا کہ یہ سب نماز پڑھ پڑھ کے یہ سب جو ہے خواب میں دیکھتی ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ خواب میں شاید یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، لیکن نہیں، میری امی نے بالکل مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، کیونکہ امی کو تو میں ایک مہینہ سے کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ ہے۔ تو پھر اسی طرح امی کے ساتھ میں سونے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ مطلب یہ چیزیں مطلب رات کو اٹھنا یہ سب میں نے چھوڑ دیا۔ اگر میری آنکھ بھی کھلتی تو جلدی بند کر کے سو جاتی تھی، لیکن پھر ایک بات تھی کہ آواز بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے کچھ آوازیں آتی تھی جس سے میری آنکھیں کھل جاتی تھی، پھر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر جب میں بڑی پھر ہو گئی نا 20-21 سال کی، میں نے اپنے والد صاحب سے یہ تذکرہ کیا تھا، تو اس نے مجھے بولا تھا بیٹا آپ ڈر گئی تھی، ہم سمجھ گئے تھے، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ مزید ڈر جائیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہی بتایا کہ آپ نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن رات کو شاید آپ ڈر گئی تھی۔ تو پھر بس یہ ایک ریئل واقعہ تھا جو میری امی کے ساتھ تھا بچپن میں، اور پھر میرے امی کا جو والد صاحب ہے اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی، اور امی کہتے کہ میں اور بھی زیادہ پھر امی کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ بہت ڈرتی تھی۔ امی کہتی کہ میں یہ ساری چیزیں یاد کر کے پھر بہت ڈرتی تھی اکیلے کمرے میں۔